نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم اساتذہ کرام اور محترم والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے دین فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں LMS کے تھرو اور آن لائن کورسز کے تھرو اور دیگر میڈیم کے ذریعے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے چوتھے حصے کا ہم مطالعہ شروع کر چکے ہیں، اور آج اس کی یہ دوسری کلاس ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم قرآن حکیم کے حوالے سے ایک بڑا اہم قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج ہماری دوسری کلاس ہے اور چوتھی کتاب ہے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کی، اور ہماری جو بک کے یعنی کتاب کے صفحات ہیں وہ ہیں 15، 16، 17 اور 18۔ آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے۔ قصہ حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعارف سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عمران کی بیٹی تھیں۔ قرآن حکیم میں تقریباً 11 صورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ بہت اہم نقطہ، 11 صورتوں میں بی بی مریم سلام علیہا کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور حضرت عمران کی بیٹی ہیں۔ پہلا نقطہ اس قصے کی تفصیلات کے اعتبار سے، حضرت مریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی مثال پیش فرمائی ہے، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ عصمت کی حفاظت، اپنی شرم اور حیا کی حفاظت کرنا، اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور اپنے رب کی کامل عبادت کی۔ سورہ تحریم قرآن حکیم کے 28 پارے میں ہے، جہاں بی بی مریم علیہ السلام کی یہ عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اس آگے چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی بات، مردوں میں تو کامل بہت سے گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم علیہ السلام بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کے سوا کوئی اور کامل پیدا نہیں ہوئیں۔ کامل سے مراد جو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہوں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں جن کا شمار ہو۔ مردوں میں تو بہت ہیں، عورتوں میں کون ہیں؟ بی بی مریم علیہ السلام اور بی بی آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، کہ ان کے سوا کوئی اور کامل پیدا عورتوں میں نہیں ہوا۔ یہ فضیلت ہے بی بی مریم کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح آگے نبی علیہ السلام کے ارشاد کا ہم بیان مکمل کر رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ سرید ایک کھانا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا پسند تھا، اور کبھی ہم بھی کوشش کریں سنت کی پیروی میں کہ روٹی کے ٹکڑے کر لیے جاتے اور اس کو شوربوں میں ڈبو دیا جاتا، اور پھر ان ٹکڑوں کو روٹی کے کھایا جاتا۔ اللہ کے نبی کو یہ بہت پسند تھا، سبحان اللہ۔ تو بی بی مریم کی فضیلت بھی بیان ہوئی، بی بی آسیہ کا ذکر بھی ہوا، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور فرما رہے کہ تمام عورتوں پر آپ کی فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور حدیث اسی فضیلت کے بیان میں، مریم علیہ السلام بنت عمران اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ ازواج مطہرات کا مقام بھی بہت بلند، البتہ اس مقام پر بی بی مریم کا ذکر آ رہا ہے کہ اپنے زمانے کی بہت ہی بہترین بلکہ سب سے بہترین خاتون تھیں۔ ایک اور حدیث ہے نبی اکرم علیہ السلام کی، 4 خواتین مریم علیہ السلام بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ عورتوں کی فضیلت میں 4 عورتوں کی فضیلت کا ذکر، اور بی بی مریم علیہ السلام کی بھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ معلوم ہوا قرآن حکیم میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت اور مقام کا ذکر ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر سامنے آ رہا ہے۔ دوسرا نقطہ اس قصے کے حوالے سے، حضرت مریم علیہ السلام کے والدین۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ اپنے علم و تقوی کی وجہ سے بیت المقدس کے ائمہ میں سے تھے۔ امام کی جمع ائمہ،
جو نمازیں ادا کرنے والے، بلکہ امامت کرنے والے نماز کی اور دیگر ذمہ داریاں دینی اعتبار سے ادا کرنے والے۔ تو بی بی مریم کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عمران، اور وہ اپنے علم و تقوی کی وجہ سے بیت المقدس کے ائمہ میں سے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنہ نہایت متقی، عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ تو والد کا نام عمران اور بی بی مریم کی والدہ کا نام حنہ۔ تیسرا نقطہ اس قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی منت ماننا کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم یہ خیر کا اور نیکی کا کام کریں گے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ حضرت عمران اور حضرت حنہ ایک طویل عرصے سے بے اولاد تھے۔ حضرت حنہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نظر مانی کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو بی بی مریم کے والدین بہت عرصے سے بے اولاد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ اولاد عطا فرما دے تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ یہ خدمت کے لیے وقف کرنا کیا ہے؟ دینی کاموں کے لیے، دین کے امور کے لیے وقف کر دینا کہ اب ہماری اولاد یہی کام کرے گی۔ چوتھا نقطہ قصے کے حوالے سے، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور ان کی والدہ کی دعا۔ پہلے تو منت کا ذکر تھا، اب ولادت اور دعا کا ذکر آ رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حنہ کے گھر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ حضرت حنہ کو امید تھی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ بیٹی ہونے پر حضرت حنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے اس لڑکی کا نام مریم عبادت کرنے والی رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت حنہ کی دعا بھی قبول فرما لی، اور حضرت مریم علیہ السلام اور ان کا بچہ شیطان سے محفوظ رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ بیٹا دے گا تو بیٹے کو خدمت کے لیے لگا دیں گے اللہ کے دین کی، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی، نام مریم رکھا، مفہوم بیان کیا گیا ہے عبادت کرنے والی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بی بی مریم کی حفاظت فرمائے اور ان کا بچہ شیطان سے محفوظ رہے۔ جی، آپ کو بڑی ایک اہم بات عجیب محسوس ہو رہی ہوگی، ابھی تو حضرت حنہ کے ہاں بی بی مریم پیدا ہوئی ہیں اور وہ دعا کیا کر رہی ہے؟ اللہ اس کو اور اس کے بچے کو شیطان سے محفوظ رکھ۔ اللہ اکبر! یعنی آئندہ جو نسل عطا ہو، آئندہ جو اولاد عطا ہو، آج اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اندازہ کریں دعا کتنی اہم شے ہے، قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے، اور آئندہ کبھی جب اولاد ہو اس کے لیے بھی دعا کا اہتمام آج کیا جا رہا ہے۔ آگے اسی بات میں ذکر آ رہا ہے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدائش کے وقت شیطان ہر بچے کو ضرور چبھوتا ہے، جس سے بچہ چیخنے، چلانے اور رونے لگتا ہے۔ کچھ ایسا چبھوتا ہے شیطان کہ بچہ چیختا اور چلاتا ہے، مگر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان سے محفوظ رہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں احادیث کی جو کتابیں ان میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ خاص ایک کیفیت ہے حفاظت کی جو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو بھی عطا فرمائی، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ حفاظت عطا فرمائی۔ حضرت حنہ نے اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی لڑکی کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ وقف کرنا کسی کو کسی کام پر لگا دینا، اس کے لیے خاص کر دینا۔ تو بیٹے ہوتے ان کو تو لوگ وقف کیا کرتے تھے، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ بیت المقدس کے لیے کسی لڑکی کو وقف کیا گیا ہے۔ اس قصے کے حوالے سے پانچواں نقطہ، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ جی ہاں، پہلی کلاس میں ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا، وہاں پر بھی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ آئیے دہراتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، جو بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت حنہ نے جب اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرمایا تو بیت المقدس کے تمام علماء بنی اسرائیل میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی سعادت صرف اسے ہی حاصل ہو۔ چنانچہ ان کے درمیان قرآن اندازی کی گئی اور قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ اس طرح حضرت مریم
حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بیت المقدس کے بہترین ماحول میں ظاہری اور باطنی اعتبار سے پرورش پانے لگیں۔ یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پہلی کلاس میں زکریا علیہ السلام کے قصے کے ذیل میں، اور اب یہ کفالت کر رہے حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور بیوی مریم کے خالو بھی ہیں۔ ظاہری اعتبار سے جسمانی پرورش ہوتی ہے، باطنی اعتبار سے تقوی اور کردار کے حوالے سے پرورش کا معاملہ اور تربیت کا معاملہ ہونا، تو ان کی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پرورش کا معاملہ شروع ہوا۔ چھٹا نقطہ قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خصوصی انعامات دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، یہ بات بھی آپ کو یاد آ گئی، بے موسم کے پھل پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، وہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت پرہیزگار، نیک اور عبادت گزار تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے تو کھانے پینے کا کچھ سامان اور بے موسم پھل پاتے۔ جب ان سے پوچھتے اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جواب سن کر آپ علیہ السلام بھی اس غیر عادی امور کی طلب کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بے موسم پھل بات تو ہم پڑھ چکے ہیں، غیر عادی امور جو عام طور پر نہ ہوں، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، یہ بات میں پچھلے واقعے میں سمجھ چکے ہیں کہ ایک پھل کا موسم نہیں ہے اور وہ پھل دستیاب ہو، ہاں وہ فریز کر کے رکھا جائے وہ بات الگ ہے، لیکن عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں غیر عادی امور، عام طور پر جو معاملات نہیں ہوا کرتے وہ معاملہ آ رہا ہے سامنے، بے موسم پھل موجود ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اور اسی جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں بیٹا عطا فرما کر ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بے موسم کے پھل کا معاملہ دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے باوجود اور ان کی بیوی بانجھ تھیں، اس سب کے باوجود یحییٰ علیہ السلام بیٹے کے طور پر عطا کیے۔ ساتواں نقطہ ہے قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا امتحان۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھ گئیں اور پردہ ڈال لیا۔ ایک خاص کیفیت انہوں نے اختیار کی، بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ تھا وہاں انہوں نے تنہائی اختیار کر لی اور پردہ ڈال لیا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتا رہتا ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بھی امتحان لیتا ہے۔ یہ تو بیوی مریم ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں کے بھی امتحانات لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا تقاضا کیا تھا؟ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے، مشہور واقعہ ہے نا۔ یہ امتحان تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتے ہیں، یہ آزمائش اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہیں۔ یہاں بھی کچھ آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تنہائی میں جب اچانک ایک اجنبی مرد کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو، مراد ہے کہ تم دور ہو جاؤ۔ اجنبی آدمی سامنے آ گیا، یہ خاتون ہے، اجنبی مرد سامنے آ گیا تو ان کو فکر لاحق ہو گئی اور خوفزدہ سی ہو گئی، اور اس کو بھی جو اجنبی شخص سامنے آیا اللہ کا واسطہ دے رہی ہیں اور اللہ کا خوف دلا رہی ہیں۔ انہیں ابھی پتہ نہیں کہ سامنے آنے والا کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آپ مجھ سے نہ ڈریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آپ کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ چنانچہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، ایک تو اس واقعے سے معلوم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہو رہی ہے، والد تو ہے نہیں، بی بی مریم کے ہاں معجزانہ طور پر
اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے۔ جیسے پچھلا قصہ ہم نے پڑھا، زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے اور ان کی بیوی انتہائی بانجھ ہو چکی ہیں، مگر اللہ نے اس سب کے باوجود انہیں بیٹا عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ فرمایا، معجزانہ طور پر ان کی ولادت ہوئی ہے۔ 8واں نقطہ، قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹے کی خوشخبری پر اظہار تعجب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ان کے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے شادی کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی برائی کی ہے، نہ شادی کا معاملہ نہ کوئی برے کام کا معاملہ، پھر بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ یہ تمام باتیں آگے ہم قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں بھی پڑھیں گے، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کی اس پوری سیریز میں ہم پہلے عام طور پر انبیاء کے قصے اور دیگر لوگوں کے قصے بیان کرتے ہیں، اور پھر ان سے متعلق آیات کا مفہوم اور ترجمہ بھی آپ کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ باقی تمام باتیں آئیں گی آگے چل کر جب ہم قرآن حکیم کی آیات کے مفہوم کو بھی سمجھیں گے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا فرمایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہ خاص مثالیں آ رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ولادت بغیر والد بغیر والدہ کے ہوئی، اور حضرت حوا علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ یا تو آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے ان کی پیدائش ایک رائے، اور ایک ہے کہ جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا پیدا کیا گیا، اسی مٹی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے سو کرے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے عورت سے پیدا فرمایا۔ باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے نطفے سے پیدا فرمایا، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور ایک قطرے کے معمولی جز سے اللہ انسان کی تخلیق کا معاملہ شروع فرماتا ہے۔ یہ عمومی معاملہ ہے، تمام انسان مرد اور عورت کے نطفے سے ان کی پیدائش کا معاملہ۔ خاص معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد، خاص معاملہ آدم علیہ السلام کا نہ والد نہ والدہ، وہ خاص معاملات ہیں، اور اللہ کی قدرت کا اس میں اظہار بھی ہوتا ہے۔ ان مثالوں سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی تخلیق کے لیے کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی شے کا، کسی ذریعے کا، کسی بات کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے ویسے تخلیق فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے ہاں بچے کا پیدا ہونا ایک طے شدہ بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہوئے اور اللہ کے حکم کے مطابق بی بی مریم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے ہیں اور بتا رہے کہ یہ تو معاملہ طے شدہ ہے، اللہ کے یہ تو اب ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت مریم علیہ السلام بالکل مطمئن ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے پھونک ماری، جس سے وہ حاملہ ہو گئیں۔ پریگننٹ ہو جانا انگلش میں کہا جائے گا، حاملہ ہو جانا یعنی ان کے وجود میں بچے کی تخلیق کا معاملہ شروع ہو گیا۔ حمل ٹھہر جانا، پریگننٹ ہو جانا، اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے ہوا، معجزانہ طور پر ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماری، جس سے بی بی مریم علیہ السلام وہ حاملہ ہو گئیں۔ 9واں نقطہ اس قصے کے حوالے سے، حضرت مریم علیہ السلام کا بیت الحم تشریف لے جانا۔ یہ بیت الحم کون سا مقام ہے ابھی آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ اگرچہ خوشخبری تھی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش بھی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی۔ عصمت اور عفت کی حفاظت کیا ہے؟ شرم اور حیا کی حفاظت رکھنا، پاکیزہ کردار ہونا، برائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو ساری زندگی انہوں نے اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں گزاری تھی۔ شدید اندیشہ تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، الزام لگائیں گے تمہارے بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ اس بات کی انہیں پریشانی ہو رہی ہے۔
چنانچہ وہ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک جنگل اور پہاڑی علاقے بیت الحم تشریف لے گئیں تاکہ بچے کی ولادت تک لوگوں سے کنارہ کش رہ سکیں۔ تنہائی انہوں نے اختیار کر لی۔ بیت المقدس آپ کو پتہ ہے فلسطین میں، کچھ دور وہاں سے 8 میل دور ایک جنگل اور پہاڑی علاقے بیت الحم میں تشریف لے گئیں تاکہ بچے کی ولادت تک لوگوں سے کنارہ کش یعنی علیحدہ رہ سکیں۔ 10واں نقطہ اس قصے کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور حضرت مریم علیہ السلام نے شدید تکلیف محسوس کی تو وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئیں۔ انہوں نے حسرت بھرے انداز میں فرمایا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ بہت پریشان ہے، آزمائش کا معاملہ ہے، کیونکہ انہیں گمان تھا کہ لوگ ان کی پاک دامنی اور طہارت پر شک کریں گے اور بدگوئی کریں گے۔ کچھ الفاظ میں تھوڑے واضح کر دیتا ہوں۔ پاک دامنی پاکیزہ کردار والا ہونا، طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور بدگوئی برے الفاظ اختیار کرنا، استعمال کرنا۔ تو انہیں گمان یہ ہونے لگا کہ لوگ ان کی پاک دامنی پر، ان کے پاکیزہ کردار پر، ان کے پاک رہنے پر شک کریں گے اور برے الفاظ استعمال کریں گے، بدگوئی کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مشکل وقت میں تنہا تھیں۔ جنگل بیابان میں نہ ان کی خدمت کے لیے کوئی دائی تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز، اور نہ ہی پینے کے لیے شیریں پانی تھا۔ دائی کسے کہتے ہیں؟ جب کسی خاتون کے بچے کی ولادت کا موقع آتا ہے تو جو خواتین چاہے وہ کلینک میں یا ہاسپٹل میں یا گھر میں ان کو ہیلپ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں، ان کو دائی کہا جاتا ہے۔ اور دائی حلیمہ بھی آپ نے سنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی تھی، ذہن میں آ گیا؟ تو نہ کوئی دائی تھی، نہ کوئی کھانے کی کوئی چیز تھی، اور نہ ہی پینے کے لیے شیریں پانی تھا۔ شیریں کا مطلب میٹھا پانی، کچھ بھی دستیاب نہیں تھا۔ لیکن اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے کیا اہتمام فرمایا، آگے پڑھتے ہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکارا کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ آپ اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیں تو وہ آپ پر تازہ پکی کھجوریں گرائے گا۔ آپ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، مراد اطمینان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری فرما دی میٹھے پانی کا۔ اللہ ہر بات پر قادر ہے، اور کہا کہ کھجور کے تنے کو ہلا لیں، اوپر سے میٹھی کھجوریں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تازہ پکی کھجوریں آپ کے سامنے گر جائیں گی۔ آپ اس کو کھائیں اور پانی پئیں اور تسلی رکھیں، پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کس طرح مدد فرماتا ہے، اس واقعے سے بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ اور عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک بلند مرتبہ رسول تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بہت سی عظمتیں عطا فرمائی تھیں۔ عظیم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ان کی معجزانہ ولادت ہوئی ہے بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے، بغیر والد۔ 11واں نقطہ ہے اس قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت مریم علیہ السلام کا چپ کا روزہ۔ یہ چپ کا روزہ کیا تھا، آئیے سمجھتے ہیں آگے چل کر انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی دور ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا۔ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور گھبراہٹ کا سبب یہ بات تھی کہ وہ بچے کو گود میں لے کر لوگوں کے سامنے اپنی پاک دامنی اور ان کے اعتراضات کا کیسے جواب دیں۔ اصل پریشانی کیا ہے، اب بچے کو لے کے واپس تو جانا ہے نا، دور آ چکی ہے نا، تو اب لوگ اعتراضات کریں گے، الزام تراشی کریں گے، پاک دامنی پر انگلی اٹھائیں گے، تو کیا جواب دیں گی، اس بات سے ان کو فکر لاحق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ پریشانی بھی دور فرما دی۔ کیسے بھلا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا جب لوگ آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں اشارے سے بتا دیں کہ میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ روزہ ان کی شریعت میں جائز تھا، البتہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے کے روزے کی نظر درست نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ شریعتیں مختلف پیغمبروں کے دور میں مختلف رہیں، احکامات کی شکل اور صورت مختلف پیغمبروں کے دور میں مختلف رہیں۔ وہاں چپ رہنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، ہماری شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے، اس میں چپ رہنے کا روزہ، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔
لیکن یہاں فائدہ کیا ہو گیا؟ لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ میرا تو روزہ ہے، چنانچہ کو بات کرنے کا معاملہ پیش اس انداز سے نہیں آیا۔ 12واں نقطہ ہے اسی قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر قوم کے اعتراضات۔ حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر جب اپنے خاندان والوں کے پاس آئیں تو لوگ بچے کو دیکھتے ہی ان پر برس پڑے کہ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ یہ تم نے کیسا برا کام کیا؟ یہ تم نے کیوں کیا؟ اے ہارون کی بہن، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی، پھر اتنے نیک خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود تم نے اتنا برا کام کیوں کیا؟ یہ ہیں جو سوالات لوگوں نے کر ڈالے، یہ ہیں جو اعتراضات لوگوں نے کر ڈالے، یہ ہیں جو باتیں لوگوں نے بنائیں، اور یہ ہے بد کلامی، بدگوئی جو لوگوں نے کرنا شروع کر دی۔ اب ایک بڑا مشکل معاملہ پیش آ گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی شان، کیسے معاملہ دور ہو رہا ہے، رفع ہو رہا ہے، حل ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ان اعتراضات کا جواب یہ بچہ خود دے گا۔ اللہ اکبر! بچہ کیسے بولے گا؟ لوگ سوال کر رہے ہیں آگے۔ اس پر لوگوں کو اور غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں گے؟ یہ تو گہوارے میں پڑا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، یہ ماں کی گود میں پڑا ہوا بچہ یہ کیسے بولے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ بات کر سکے؟ یہ پھر ایک اور اعتراض لوگوں نے کر ڈالا۔ 13واں نقطہ قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں معجزانہ طور پر بولنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے، قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور معجزانہ طور پر بولے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے حکم فرمایا ہے نماز اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ سورہ مریم کی آیات ہیں، آیات 30 تا 33، اور یہ پوری تقریر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور کب؟ جب وہ والدہ کی گود میں ہے، دودھ پیتے بچے کی کیفیت میں ہے، تب یہ پوری تقریر انہوں نے لوگوں کے سامنے کر ڈالی۔ لوگ حیران و پریشان رہ گئے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی معجزانہ طور پر، اور ماں کی گود میں ان کا یہ کہنا اور کلام کرنا بھی معجزانہ طور پر۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پر جو لوگ اعتراضات کر رہے تھے، اللہ نے ان کا جواب بالکل کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور ان کی جو پاک دامنی تھی، جو ان کا پاکیزہ کردار تھا، وہ واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ گیا۔ 14واں نقطہ اس قصے کا اسی حوالے سے ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور پرہیزگاری کا اعلان معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے مشکل امتحان میں ثابت قدم رہ کر دنیا اور آخرت میں نہایت بلند اور عظیم مقام حاصل کر لیا۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی اور ان کی عفت کا واضح اعلان فرما دیا، اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، بلند مقام اللہ کے ہاں پا لیا۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خصوصی مدد فرماتا ہے اور ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے مشکل حالات میں بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرتے، لہذا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور مصائب و آلام، مصیبت کی جمع مصائب، علم کی جمع آلام، دکھ تکلیف، اور مصائب و آلام اور مشکل حالات میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ یہ اس واقعے سے سبق ملا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اور جب وہ استقامت کا، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور بھی فرما دیتا ہے۔ یہ آج الحمدللہ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ کیا۔ آج یہ ہماری دوسری کلاس تھی۔ انشاءاللہ
انشاءاللہ آئندہ مزید کلاسز بھی ہمارے سامنے رہیں گی جاری، اور جو لوگ آن لائن کورسز میں شریک ہیں، LMS کے تھرو شریک ہیں، ادروائز شریک ہیں، ان کے پاس کوئزز بھی انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے، اور جو لوگ ادروائز یعنی اسکولوں میں، گھروں میں اور مقامات پر جہاں جہاں یہ ویڈیوز استعمال ہو رہی ہیں وہ اپنی ترتیب کے مطابق انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے تمام گھر والوں کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے طلباء و طالبات کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ انشاءاللہ اب اجازت دیجیے، اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔